السلام علیکم ریڈرس، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مجھے پتہ ہے 2 ویکس میں نے نہیں دیے کیونکہ میں نے کہا تھا کہ میں ڈیلی بیسس پہ دوں گی، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ مجھے بہت زیادہ امپورٹنٹ کام آ گیا تھا جس کی وجہ سے اس پہ 2 ویکس لگ گئے۔ اب انشاءاللہ روزانہ آیا کریں گے۔ خیر، اب ہم کیس نمبر 29 سٹارٹ کرتے ہیں جس سے ڈایا چوہان نے لکھا ہے بکھرے کچھ اس طرح کے۔ وہ بلیک کلر کا ڈریس پہنے اس پارٹی کو دیکھ رہی تھی۔ اس پارک میں بہت لوگ تھے، فوٹوگرافرز جو ہر کسی کی تصویریں بنانے میں مگن تھے۔ اس کی جمع کی گئی ہمت دم توڑ چکی تھی۔ اسے سب کے سامنے پیانو بجانا تھا۔ کیا ہوا مس ماہی، گھبرائی لگ رہی ہو؟ وہ اپنی دوست کی آواز سنتے پیچھے مڑی۔ یار جانی، میں نہیں کر سکتی، اتنی بڑی انگیجمنٹ میں پیانو، سب دیکھیں گے، کیا سوچیں گے؟ وہ ناک منہ بناتے ہوئے بولی۔ کیا مطلب ماہی، کیا سوچیں گے؟ وعدہ کیا ہے، نبھانا تو پڑے گا مجھ سے۔ جانی، تم نے کالج گروپ کو نہیں بلایا ہے کیا؟ اس دن تو کہہ رہی تھی سب کو بلایا ہے میں نے۔ بلایا ہے ماہی، سب آ جائیں گے، تم ابھی انجوائے کرو اس پل کو، کیا پتا کل یہ پل واپس آئے نہ آئے۔ جانی ابھی ماہی سے باتیں کر ہی رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر پارک میں داخل ہوتے زیان حیدر اور اس کے باپ پر پڑی۔ اسے ماہی کو تنگ کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ ماہی، وہ دیکھو کون آیا ہے، زیان حیدر۔ جانی سے اپنی طرف متوجہ کرتے زیان حیدر کی طرف اشارہ کرنے لگی کہ ماہی نے فوراً اس شخص کو دیکھا جو شلوار قمیص میں ملوث تھا۔ چہرہ ویسے ہی تصویر کی طرح مطمئن تھا۔ ماہی اسے دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی تھی۔ بعض چہروں کو دیکھ کر ہونٹوں پر خود ہی مسکراہٹ آ جاتی ہے، اس کی بھی آ چکی تھی۔ چلو ماہی، ملتے ہیں۔ جانی ماہی کا ہاتھ پکڑتی زیان حیدر کے پاس جانے لگی۔ جانی نہیں، میں تو جانتی بھی نہیں کون ہے، پاگل لڑکی، چھوڑو مجھے، میں نے نہیں جانا۔ کیا ہے؟ وہ زبردستی سے زیان حیدر کے قریب لا چکی تھی۔ زیان حیدر غصے سے فون پر کسی سے بات کر رہا تھا کہ ماہی کا ایک دم سے رنگ اڑ گیا۔ وہ شخص شکل سے غصہ کرنے والا تو نہیں لگتا تھا، مگر وہ کر رہا تھا۔ زیان حیدر کو احساس ہی نہیں ہوا کہ 2 لڑکیاں اس کے پیچھے کھڑی ہیں۔ مجھے کل اپنے آفس میں وہ فائل چاہیے، کسی بھی قیمت پہ۔ وہ ایک دم سے فون بند کرتے پیچھے مڑے تو ان کی نظر فوراً جانی پر پڑی۔ جانی، کیسی ہو تم؟ وہ بولتے ساتھ ہی پیچھے کھڑی لڑکی کو دیکھنے لگی۔ چند لمحے زیان حیدر نے اس لڑکی کو دیکھا جو کنفیوز تھی۔ زیان حیدر کی نظر ماہی کو رشتے کے لیے مجبور کر رہی تھی۔ اس کی پرکشش گھبرائے ہوئے چہرے پر نظر جم چکی تھی۔ میں ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ آنٹی کیسی ہیں؟ جانی ان کو دیکھتی فوراً ان سے کہنے لگی، مگر زیان حیدر کی نظر پیچھے کھڑی لڑکی قید کر رہی تھی۔ اسے مجبور کر رہی تھی کہ وہ اس کی طرف دیکھے۔ سب ٹھیک ہے، اور کچھ بتاؤ جانی۔ وہ اپنی نظر صرف جانی کے چہرے پر رکھنا چاہتا تھا، مگر بار بار ہٹ رہی تھی، پتہ نہیں کیوں۔ ماہی کا نورانی چہرہ ہے کھینچ رہا تھا، یا پھر اڑی رنگت، کچھ خاص نہیں، بس آپ کو ملوایا ہی نہیں۔ یہ میری دوست ہے۔ جانی تو بھول ہی گئی تھی کہ اس کے بارے میں بھی بات کرنا۔ وہ ماہی کا ہاتھ کھینچی زیان حیدر کے آگے کرنے لگی کہ ماہی ایک دم سے ڈر گئی اس شخص کے اتنے قریب ہو کر۔ ماہی زیان حیدر کے اتنے قریب کھڑی ہو چکی تھی کہ ان میں 4 قدموں کا فاصلہ تھا صرف۔ دل پتہ نہیں کیوں ڈر رہا تھا اس کا، لیکن کوئی اشارہ مل رہا ہو جیسے۔ زیان حیدر نے ڈر صاف محسوس کیا تھا اس کے چہرے پر۔ ماہی نے کچھ خود میں ہمت کرتے زیان حیدر کے آگے اپنا ہاتھ بڑھایا تھا۔ السلام علیکم، میں ماہی۔ زیان حیدر نے اس کے ہاتھ کو دیکھا، پھر اس نے اپنے ہاتھ پر موجود قلم کو دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا اور اپنا سیدھا ہاتھ بڑھا کر اس سے ملایا۔ ہلکی سی مسکان تھی زیان کے چہرے پر اس کا ڈر دیکھ کر۔ وعلیکم السلام، میں زیان حیدر۔ اس نے 2 دفعہ اپنا نام لیا تھا تاکہ ماہی اسے یاد رکھے ہمیشہ۔ زیان حیدر کے ہاتھ میں ابھی بھی ماہی کا ہاتھ موجود تھا کہ اچانک ایک مضبوط ہاتھ سے ایک نازک ہاتھ جدا ہو گیا۔ ماہی نے اپنے ہاتھ کو دیکھا جو سیاہی سے بھر چکا تھا، جو زیان حیدر کے ہاتھ پر لگی تھی شاید۔ زیان حیدر نے اس کے ہاتھ کو دیکھا جس پر سیاہی لگ چکی تھی، جو اس کے ہاتھ پر لگی تھی۔ دعا ہے میری ماہی کہ یہ سیاہی آپ کی زندگی پر نہ لگے۔ زیان حیدر کی دعا ماہی کا دل ڈوب چکی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس نے ایسی دعا اسے کیوں دی؟ زیان بیٹا۔ اس نے ایک اور چہرے کو دیکھا جو اس کا باپ تھا۔ جی بابا۔ زیان اس لڑکی کے قریب کھڑا مخاطب ہوا کہ اس کے باپ کی نظر ساتھ کھڑی ماہی پر پڑی۔ انکل۔ جانی فوراً ان کے پاس گئی اور پیار لینے لگی۔ ماہی وہیں کھڑی ان کو دیکھ رہی تھی صرف۔ کیسی ہو جانی؟ وہ جانی کے ساتھ آتے زیان کے پاس کھڑے ہو چکے تھے۔ کیسا لگا آپ کو سب؟ جانی ان سے پوچھنے لگی کہ ماہی جو زیان حیدر سے جو دور تھی اور 2 قدم دور ہوگی۔ وہ اپنے ہاتھ کو مسلسل دیکھنے لگی جو سیاہی اس کے ہاتھ لگی تھی، کیا قسمت میں بھی تھی؟ ماہی کی نظر زیان حیدر پر پڑی جس کا چہرہ اپنے باپ کی طرف تھا۔ اسے چہرہ قید کرنے کا موقع مل گیا تھا خود میں۔ چہرے کا رنگ سفید تھا، داڑھی بھی تھی، سر پر ہلکے سے بال بھی سفید تھے، مگر اتنے نہیں۔ سیاہ کالی آنکھیں جن پر اینک تھی۔
شاید نظر کمزور تھی، اس کے لباس سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ گھر سے نہیں آیا، وہ کام سے آیا ہے۔ بلیک شلوار قمیض جس کے نیچے پشاوری جوتا تھا۔ روبدار انسان، خود مختار، رحم دل، ہر چیز کو سنبھال کر رکھنے والا، ہر رشتے کا مان رکھنے والا۔ انکل، یہ میری دوست ہے ماہی، جانی زیان کے باپ سے اس کا تعارف کروانے لگی تھی۔ السلام علیکم بیٹا، زیان کا باپ اس کو دیکھتا ہوا بولا۔ زیان کی نظر ماہی پر پڑی تو ماہی نے فوراً اپنا منہ موڑ لیا۔ وہ یقیناً اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ زیان حیدر کے چہرے پر گہری مسکراہٹ آ چکی تھی۔ وہ اتنا ڈرونا تھا کہ ماہی سے ڈر گئی تھی۔ وعلیکم السلام۔ جانی، چلیں ہم؟ زیان حیدر کچھ کر رہا تھا اس کے ساتھ، یا پھر قدرت، لیکن اسے کچھ محسوس ہو رہا تھا۔ یار تصویر تو بنوا لو، جانی نے ایک فوٹوگرافر کو اشارہ کیا جو فوراً ان کے پاس آ گیا۔ جانی نے فوراً ماہی کو اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ جانی کی سائیڈ پر زیان حیدر کا باپ کھڑا تھا اور ماہی کی سائیڈ پر زیان حیدر کھڑا تھا۔ تصویر کی روشنی چار چہروں کو قید کر رہی تھی اس وقت۔ اچانک جانی فوٹوگرافر کی طرف بھاگ گئی اور تصویریں دیکھنے لگی۔ ماہی یار، بلش بھی کر لو ایک تصویر میں بھی تمہاری مسکراہٹ نہیں آئی۔ وہ فوٹوگرافر سے کیمرہ لیتی خود ان کی تصویریں بنانے لگی۔ میں آپ سب کی تصویریں بناتی ہوں، آپ سب ہنسیں۔ جانی خود ان تینوں کو قید کر رہی تھی، خود وہ فوٹوگرافر بن چکی تھی۔ ہنسو ماہی۔ ماہی اس کے کہنے پر چہرے پر مجبور مسکراہٹ لانے لگی، جبکہ زیان حیدر اس کے ڈر کو جان رہا تھا، اور ایک مسکراہٹ زیان حیدر کے ساتھ قید ہو گئی ہمیشہ کے لیے۔ ماہی کا دل کر رہا تھا کہ پوری دنیا سے تو نہیں، زیان حیدر سے چھپ جائے وہ کسی طرح، مگر نہیں چھپ سکتی تھی، کیونکہ قدرت قسمت لکھ چکا تھا اس کی۔ جانی ابھی بھی تصویریں لے رہی تھی ان کی کہ اچانک ماہی نے جانے کے لیے اپنا قدم آگے بڑھایا کہ فوراً سے اس کا پاؤں کسی پتھر سے پھسلا تھا کہ زیان حیدر نے اسے منہ کے بل زمین پر گرنے سے پہلے کندھوں سے تھام لیا، اور یہ منظر بھی کیمرے کے اندر قید ہو کر ہو چکا تھا۔ ماہی اس کے چہرے کو دیکھنے لگی جس نے اسے تھاما ہوا تھا، پھر خود کو سنبھالتی زیان حیدر کی زنجیروں سے نکلنے لگی۔ تھینک یو، خدا حافظ، ہمیشہ کے لیے۔ وہ زیان حیدر کو حیران کر چکی تھی، وہ زیان حیدر کو پہلی بار ملی اور ہمیشہ کے لیے الوداع کر رہی تھی۔ ماہی جانے لگی کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ زیان حیدر اس کے پیر کی زنجیر بنے، مگر اسے کیا پتہ تھا قدرت نے زیان حیدر کو اس کی زنجیر بنا ڈالا ہے۔